اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک عورتوں کی تمام ہمت و کوشش یہی ہے کہ دنیا کی زندگی کو سنوارے اور اس میں طرح طرح کے فتنے اور خرابیاں برپا کرتی رہیں۔ بے شک یہ دنیا زوال و بال حیال اور انتقال کا گھر ہے۔ اس کی لذات اس کی تکلیف کے مساوی ہیں اور اس کی سعادت اس کی نحوست کے ساتھ برابر نہیں۔ بے شک یہ دنیا دھوکے باز اور فریب دینے والی ہے، کبھی عطا کرتی اور کبھی روک لیتی ہے، اور جو کچھ دیتی ہے وہ بھی ایک نہ ایک دن چھین ہی لیتی ہے۔ اس کی خوشی اور نعمتوں کو دوام نہیں، اس کے رنج و مصائب کا اہتمام نہیں، اور اس کے مصائب علام سے کبھی سکون و آرام نہیں ہوتا۔ بے شک دنیا آخرت سے ہٹانے والی ہے۔ دنیا دار کو جب اس کے حاصل کرنے کا کوئی راستہ ملتا ہے تو اس کی حرص بڑھا دیتی ہے، اور وہ اس پر دیوانہ ہو جاتا ہے اور راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو آخرت حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا اور اہل دنیا کو اس میں مبتلا فرمایا، تاکہ معلوم ہو کہ ان میں سے کون لوگ اچھے کام کرتے ہیں، اور ہم لوگ دنیا کمانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، اور نہ اس کے حاصل کرنے کے واسطے کوشش کرنے کا ہمیں ایسا حکم ملا ہے۔ ہمیں دنیا میں صرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہماری جانچ ہو اور اس میں رہ کر آخرت کے لیے توشہ بنائیں۔ بے شک دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کا اول تکلیف اور اس کا آخر فنا ہے۔ اس کی حلال چیزوں پر حساب ہوگا اور حرام پر عذاب۔ بس جو شخص اس میں غنی ہے وہ اکثر فتنے میں مبتلا، اور جو فقیر و محتاج ہے وہ غم میں مبتلا رہتا ہے۔ بے شک دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کا انجام بربادی اور فنا اور اس کے رہنے والوں کے لیے جلا وطنی کی سزا ہے۔ یہ بظاہر میٹھی اور سرسبز ہے اور وقتی طور پر اپنے طلبگاروں کو دی گئی ہے، یہ دیکھنے والوں کا دل موہ لیتی ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں چاہیے کہ اپنی آخرت کے لیے بہت اچھا توشہ تیار کر کے اس سے جاؤ، اور دنیا کا مال و متاع اللہ تعالیٰ سے صرف اسی قدر مانگو جو تمہیں با قدر کافی ہو، اور گزر اوقات سے زیادہ کے طالب ہرگز نہ بنو۔ بے شک دنیا منتہائے نظر ہے، بس جو شخص عقل کا اندھا ہے وہ اس کے آگے کوئی چیز نہیں دیکھتا، اس کی نظر اسی تک پہنچتی ہے، اور جو آنکھوں والا ہے اس کی نظر سے پار ہو جاتی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ رہنے کا گھر اس سے آگے ہے۔ بس آنکھوں والا آخرت کے لیے توشہ تیار کرتا ہے، اور اندھا دنیا کے لیے سامان جمع کرتا رہتا ہے اور آخرت کی فکر چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا کی خرابی کی یہ دلیل ہے کہ وہ ایک حالات پر باقی نہیں رہتی اور کبھی تغییر و تبدیل سے خالی نہیں، ایک طرف درست کرتی ہے تو دوسری طرف بگاڑ بھی دیتی ہے، ایک شخص کو خوش کرتی ہے تو دوسرے کو رنج میں ڈال دیتی ہے۔ غرض اس میں رہنا سراسر خوف و خطرہ ہے، اس پر اعتماد کرنا نہایت نادانی ہے، اس میں دل لگانا بیہودہ کام، اور اس پر بھروسہ کرنا ہی تمہاری سب سے بڑی گمراہی ہوتی ہے۔ دنیا وہ گھر ہوتا ہے جو سختی اور مصیبت کے ساتھ مشہور اور بے وفائی کے ساتھ موصوف ہے۔ اس کے حالات کو دوام نہیں، اس میں آنے والوں کے لیے سلامتی اور آرام نہیں، اس میں زندگانی مذموم اور امن مدوم ہے۔ بے شک دنیا میں بھلائی کم، برائی حاضر، لذت قلیل اور حسرت طویل ہے۔ اس کے خوشی، آرام، رنج و تکلیف سے ملے ہوئے ہیں، اس کی سعادت نحوست کے ساتھ گھٹی ہوئی ہے۔ بے شک دنیا دین کو بگاڑنے اور ایمان و یقین کو دور کرنے والی، اور بلا شبہ دنیا تمام آفتوں کا سر اور مصائب کی جڑ ہے۔ بے شک دنیا مصیبتوں کا گھر اور فتنوں کا مقام ہوتا ہے۔ جو اس کے پیچھے دوڑتا ہے یہ اس سے بھاگ جاتی ہے، اور جو اس کے واقعات دیکھ کر بصیرت حاصل کرتا ہے اسے پورا عقل مند بنا دیتی ہے۔ بے شک دنیا کی سچی اور واقعی چیزیں بھی کھیل اور دل لگی کے سامان کی مثال ہیں، اور اس کی عزت در حقیقت ذلت، اور اس کا عروج و ترقی در حقیقت پستی کمی ہے۔ بے شک دنیا ایک دھوکے کے ہے جو انسان جنت کی نعمتوں کے درمیان آر کی مثل ہے، یہ زائل ہونے والا سایہ اور ایک طرف جھکی ہوئی دیوار ہے جو عنقریب گر جائے گی۔ بے شک دنیا سے زہد کے بغیر سلامت رہنا ناممکن اور محال ہے۔
کتنے ہی لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہوئے، بس انہوں نے جو کچھ اس سے اپنی بہبود کے لیے جمع کیا اس کی بابت حساب دینا پڑے گا، اور جو کچھ اس سے آخرت کی بہتری کے لیے حاصل کیا وہ ان کی مدد میں پیش ہوگا، جس کے وہ ہمیشہ مزے اڑائیں گے۔ بے شک دنیا کا ظاہر حسن نما معلوم ہوتا ہے، مگر اس کا باطن ہلاک کرنے اور دھوکہ دینے والی چیزوں کے ساتھ آراستہ ہے، اور یہ اپنی زینت سے فریب دیتی ہیں۔ یہ وہ گھر ہوتا ہے دنیا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہایت ذلیل ہے، اس کا حلال حرام کے ساتھ اور خیر شر کے ساتھ محلوط ہے۔ بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کی دو بیویاں ہوں، جب ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری ناخوش ہو جاتی ہے۔ بے شک دنیا کی زندگی چھوٹی اور اس کی بھلائی کم، اور اس کی لذت فنا ہونے والی ہیں، اور ان پر سزا ملے گی، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ دنیا تیرے قیام کا گھر ہے اور تیرے ٹھہرنے کی جگہ نہیں بنائی گئی ہے، بس تم اس سے جانے کی تیاری میں رہا کرو، کیونکہ یہ کبھی بھی جا سکتی ہے، اور اس سے ہمیشہ رہنے کے گھر کے لیے اعمال صالحہ توشہ تیار کرتے رہو، اور اس کی موجودہ نعمتوں کے فریب میں نہ آؤ۔ بے شک یہ دنیا ناممکن اور محال امیدوں سے مغرور کرتی ہے، جھوٹ موٹ کی آرزوؤں سے فریب دیتی ہے، اور طرح طرح کے تفکرات پیدا کرتی ہے، اور بلا شبہ یہ آخرت سے دور کرتی ہے اور ہلاکت کے گرے میں جا ڈالتی ہے۔ وہ شخص اچھا ہے جس نے دنیا کی خواہشوں سے مایوس اور نا امیدی اختیار کی، کنایت اور پرہیزگاری کو اختیار کیا، اور حرص و طمع سے بیزار ہوا۔ بلا شبہ حرص و پوشیدہ محتاجی اور کنایت ظاہری دولت مندی ہے۔ دنیا ایک ایسے سرسبز شاداب کھیت کی مثل ہے جس کے ارد گرد نفسانی خواہشات کی باڑ ہے، جو اپنے ساز و سامان کے ساتھ خوشنما معلوم ہوتی ہے، لیکن در حقیقت یہ فضول امیدوں سے آراستہ ہے اور دھوکے اور فریب کی چیزوں سے مزین ہے۔ یہ سراسر دھوکے بازوں ضرور رسا ہے، اور لوگوں کو کھا جانے والی، ہر کسی کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے۔ کل قیامت کو دنیا سے انہی لوگوں کو سعادت مندی اور فائدہ حاصل ہوگا جو آج اس سے بھاگتے ہیں، اس کی طرف مائل نہیں ہوتے اور اس کو فانی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کے ذلیل و خوار ہونے کی یہ دلیل ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسی کے طفیل کرتا ہے، اور جنت کی نعمتیں اس کے ترک کرنے ہی سے حاصل ہوتی ہیں۔ دنیا کی ایک جال کی مند ہے، جو شخص اس کی خواہش کرتا ہے اس سے لپٹ جاتی ہے، اور جو اس سے اعراض کرتا ہے اس سے برکنار رہتی ہے۔ بس اپنے دل کو اس کی طرف مائل نہ کرو اور اس کی طرف متوجہ مت ہو، ورنہ یہ تجھے اپنے جال میں پھنسا لے گی اور ہلاکت میں ڈال دے گی۔ بھائی یاد رکھ کہ یہ دنیا بہت جلد لوٹ جانے والی سخت بے وفا اور ہمیشہ کی مکار ہے۔ اس کی حالت متزل، اس کی نعمتیں متبل، اس کی خوشی کم اور لذتیں خراب ہونے والی ہیں۔ اس کے طلبگار ذلت اٹھاتے ہیں اور اس کے سوار پھسل جاتے ہیں۔ تیرے لیے سب سے بڑھ کر نہ صحیح یہی دنیا ہے، بشرطیکہ کا اس کے حالات کے تغیر و تبدیل اور جو کچھ آئے دن تفریقے اور جدائی کے صدمے پہنچاتی ہے، ان سے تو عبرت حاصل کر۔ دنیا کم خیر، بے راہ، منہ پھیرنے والی، انکار کرنے والی، اتارنے اور قائل ہونے والی ہے۔ جان لو کہ اس کی اطمینانی حالت انتقال ہے، اس کی عزت ذلت، اس کی سچی باتیں دل لگی، اس کی بلندی پستی ہے۔ گویا یہ دنیا لڑائی چھین جانے والا مال لوٹ اور ہلاکت کا گھر ہے۔ دنیا سام کی ماند ہے کہ بدن پر ہاتھ لگاؤ تو نرم و ملائم، مگر اس کے اندر ایسا زہر بھرا ہوا ہے جو جان سے مار ہی ڈالتا ہے۔ اے ایمان والو، تجھے چاہیے کہ اس کی خوشنما چیزوں سے اس خیال سے منہ پھیر لو کہ اس سے کہیں مہلک مرض نہ لگ جائے، اور جب تجھے اس سے زیادہ انس و محبت ہو جائے تو اس وقت اس کے شر و فساد سے بچے رہو۔ دنیا کوش کا گھر اور ناخوشی کا مقام ہے، جو اس میں سکونت رکھتے ہیں وہ عن قریب اس کو چھوڑ کر کوچ کریں گے۔ اس کی چمک دھوکہ اور فریب ہے، اس کی باتیں سراسر جھوٹ ہوتی ہیں۔ یاد رکھو دنیا اول طور پہ ہوتی ہیں، بیچ میں شرارت اور سرکشی کرتی ہیں، اور آخرکار خیانت اور فریب کرتی ہیں۔ دنیا لوگوں کے لیے جو اس کے حالات کو سمجھیں عافیت کا، اور جو اس سے آخرت کے لیے توشہ تیار کریں ان کے حق میں دولت مندی کا، اور جو اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں ان کے واسطے وقت کا گھر ہے۔
بس کل ندامت کے دن، قیامت کے دن بہت سے لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ تعریف کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کو دنیا نے نصیحت کی اور انہوں نے اس کی تصدیق کی، جس نے ان کو عبرت دلائی، وہ عبرت پذیر ہوئے۔ جو شخص دنیا طلب کرتا ہے، دنیا اس کے ہاتھ سے نکل ہی جاتی ہے، اور جو اس کی طلب کو چھوڑ دیتا ہے، پھر دنیا اس کی طلب میں دوڑتی اور چکر لگاتی ہے۔ جو شخص دنیا کی حقیقت معلوم کر لیتا ہے، وہ اس سے بے رغبت ہو جاتا ہے اور وہی سکون میں رہتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرو کہ مجھے چاہے دولت میں زندگی عطا کر یا غریبی میں عطا کر، لیکن ملے مجھے سکون کی ہی زندگی۔ اگر سکون مانگو گے تو سکون ہی ملے گا، پیسہ مانگو گے پیسہ ملے گا، لیکن پیسے میں سکون نہیں ہوگا۔ جو کوئی اس دنیا سے منہ پھیرتا ہے، اس کے پاس خود بخود آ جاتی ہے یہ دنیا۔ دنیا کے ذریعے دین کو محفوظ رکھا کرو کہ دونوں جہاں میں نجات پائے، اور دین کے ذریعے دنیا کی حفاظت نہ کرنا تاکہ ہلاکت کے ہنور میں نہ آئے۔ جو شخص دنیا کو آباد کرتا ہے، اس کی آخرت خراب و برباد ہو جاتی ہے، اور جو شخص دنیا میں حد سے بڑھ کر کوشش کرتا ہے، وہ محتاج ہو کر ہی مرتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اس سے کہیں زیادہ آخرت کی نعمتیں نہیں ملتی۔ اگر جو شخص دنیا کی چیزوں مانگتا رہتا ہے، اس کی آخرت کی جتنی بھی نعمتیں ہوتی ہیں وہ ساری برباد ہو جاتی ہیں۔ دنیا کا عاشق ہو اور اس پر فریق عطا ہو جائے، دنیا اس کو غموں سے بھر دیتی ہے۔ جو شخص کو صرف دنیا جمع کرنے کی فکر ہوتی ہے، قیامت کے روز وہ نہایت شقاوت اور غم میں مبتلا ہی رہے گا۔ دوستو، یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ بہت پسند آئے ہوں گے، اور یہ بہت اچھی باتیں ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں ہیں۔ جزاک اللہ۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اچھی سی ویڈیو پر۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، تاکہ تو اسی طرح آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول اور اچھی باتیں ملتی رہیں۔